السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز ومشاہدین کرام، دینی و ملی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے رمضان کا سواگت کیسے کریں، رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ آج سے چند دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے استقبال رمضان۔ اصل موضوع کی طرف جانے سے پہلے یا اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے تاکہ اس کے استقبال میں کوئی کمی نہ رہے۔ رمضان کا مہینہ جس کے استقبال کے بارے میں ہم بے شمار فضائل ہیں، یہی بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس مہینے کے روزے فرض ہیں اور اس مہینے کے روزے فرض ہیں اور اسلام کا چوتھا رکن بھی ہے۔ اس مہینے میں بڑے بڑے سرکش شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کسی اور مہینے کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اور اس مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے روزے اور راتوں کا قیام گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کئی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کسی اور مہینے کے اندر سال کے 11 مہینے ایسے ہیں جس میں اس طریقے کی کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ یہ خصوصیت اگر حاصل ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل ہے، جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے۔ اگلے ہفتے کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور دیکھیے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے اس کا استقبال بہتر طریقے سے کیا جائے، کیونکہ اگر ہم اس کا استقبال اچھے انداز سے کریں گے تو اس کی عبادت کی توفیق ملے گی اور نیکی میں سبقت کا موقع ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کے شب و روز سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ جو آنے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ چند دنوں کے بعد، اللہ رب العالمین سے ابھی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے راتوں اور رمضان کے دنوں کو فائدہ اٹھانے والا ہمیں بنا دے۔ اور ایک چیز بتاؤں، رمضان کے استقبال کی جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ اس کا استقبال اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کے آغاز سے
ایک یا 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، جسے عام زبان میں لوگ سلامی کا روزہ کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم۔ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص رمضان کے اس کے استقبال کے لیے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ انسان پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے ہوئے چلے آ رہا ہے، یا جمعرات کا دن پڑ گیا ہے یا سوموار کا دن پڑ گیا ہے تو وہ روزہ رکھے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے استقبال کے لیے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھے، رمضان کے استقبال کے لیے اس طریقے سے کرنا کیا ہے میرے بھائیوں؟ صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کیا جائے، رمضان کا استقبال کس طریقے سے کیا جائے؟ رمضان کے استقبال کے لیے میں چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تقریباً 11 یا 12 چیزیں ہم نے رمضان کے استقبال کے لیے نوٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلی چیز رمضان کے استقبال کے لیے جو تجدید ایمان، تجدید ایمان یہ سب سے اہم ہے میرے بھائیوں۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بندہ نیکی اور عبادت سے پیچھے رہ جاتا ہے، اس کے لیے نیکیوں کے اس موسم بہار سے پہلے آنے سے اپنے ایمان کی تجدید کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنا ضروری ہے، اور اس کو تقویت پہنچانے والے اعمال کو سر انجام دے کر اسے پختہ کرنا لازمی ہے۔ رمضان کے روزے سے گناہوں کی بخشش ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ایمان نہیں لے کر کے آیا ہے، روزہ رکھ لے اس کو فائدہ دے گا، کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اگر جو فائدہ ہوگا ایمان کی حالت میں، دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ گویا اس حدیث کے اندر سب سے پہلا جو بتایا گیا، من صام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں اگر کوئی شخص مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ روزہ رکھے گا، وہی اس کو فائدہ دینے والا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرنے سے پہلے، جب روزہ فرض ہوا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہی لوگ روزہ رکھیں گے۔ اور دیکھیے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجدید ایمان کا سوال کریں، تجدید ایمان کا سوال کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الایمان لا يخلق فی جوف احدکم کما یخلق ثوب الخلق فاسأل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ حدیث کے اندر ہے کہ بے شک آپ میں سے کسی کے پیٹ میں ایمان ایسے ہی بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کہ ایک لباس بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہو کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کو تازہ رکھے۔ اور دیکھیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کو مضبوط کرنے والے اعمال کو پابندی سے ادا کرنا کیا ہے، شروع آج ہی سے کر دیں۔ اور دوسری چیز رمضان المبارک کے استقبال کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ دل کی اصلاح اور صفائی و طہارت کا اہتمام کریں۔
دل کی اصلاح بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، اور صفائی اور ستھرائی طہارت کا یہ بھی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایمان کی تجدید کی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ دل کا معاملہ درست نہ ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، یعنی لا يستقيم، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور جب تک اس کی زبان صحیح نہیں ہوتی ہے تو اس کا دل بھی سیدھا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دل کے اصلاح کے لیے سب سے پہلے دل کو سدھاریں، دل کو مطمئن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ یہ دل اگر صحیح ہوتا ہے، مطمئن ہے، تو اور بھی چیزیں تمہارے لیے کیا ہو جائیں گی؟ آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے دل کی اصلاح ضروری ہے، اور رمضان سے استفادہ کرنے کے لیے اس کی طہارت اور صفائی لازمی ہے۔ جبکہ دل کا معاملہ درست نہیں ہوگا تب تک کہ ان دنوں کی عظمت اور قدر و قیمت اور اس سے فائدہ اٹھانے کا احساس دل میں نہیں ہو سکتا ہے، دل میں نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ انسان کا دل اگر صحیح ہے تو اور چیزیں صحیح ہیں، اگر انسان کا دل خراب ہے، اگر انسان اس کے دل کی خرابی ہو گئی تو سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تبارک و تعالی نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، جو تمہارے دل کے اندر ہے، جو تمہارے نے اعمال کیا ہے، اس چیز کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تم نے روزہ رکھا، تم نے عبادتیں کی، تم نے قیام اللیل کیا، تم نے تراویح کی نمازیں پڑھی، کتنا کیا؟ اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، یا لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اور دیکھیے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو ہماری دلوں کو اصلاح فرما، اور اگر ہمارا دل کا معاملہ صحیح ہے تو اور معاملات صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم طہر قلبی من الخطایا کما طہرت الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ تبارک و تعالی، تو ہمارے دلوں کو گناہوں سے تو پاک کر دے، جس طریقے سے گندے کپڑے کو پانی سے تو صاف کر دیتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اے اللہ ہم تم سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو تو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں، دل کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ کو بتاؤں، اس کے اندر جو آتی ہے، سچی توبہ کریں۔ سب سے پہلی چیز سچی توبہ کریں، اور اپنے گناہوں کی بخشش کا اللہ سے سوال کریں، کیونکہ گناہوں کا زنگ اور ان کی میل کچیل دل کو ناکارہ کر دیتی ہے۔ اس لیے اس زنگ کو سچی اور خالص توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اتارنے اور دل کے میل و کچیل سے پاک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونسع واستغفر سقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ اور کرتے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھ جاتی ہے، اور حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی اعمال کی وجہ سے جنگ چڑھ جاتا ہے، یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی الہی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پڑ گئے ہیں۔ انسان گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ دھبا پڑ گیا ہے، اگر اسے کوئی شخص نیکی کا کام بھی بتلاتا ہے، اچھی چیزیں بھی بتلاتا ہے، تو اس کا دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو، کوئی خطا ہو، فوراً اپنے رب سے توبہ کریں، استغفار کریں، انشاءاللہ وہ چیزیں اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہٹا دے گا۔ اور دیکھیے اسی طریقے سے اپنے دل سے غفلت کو دور کریں اور غفلت کی نیند سے جاگیں۔ غافل انسان، جو شخص غافل ہو چکا ہے، غافل انسان جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 179 کے اندر یوں کھینچا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان اس لیے دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے ہیں، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے ہیں جس سے وہ نہیں سنتے، اور یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے مثال دی ہے کہ جو لوگ غافل ہو جائیں، کانوں سے نہ سنیں دین کی باتیں، آنکھوں سے نہ دیکھیں، دل سے نہ سوچیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، چند دنوں کے بعد اس کا صحیح معنوں میں استقبال اچھی طریقے سے کریں۔ اور دیکھیے دوسری ایک چیز آتی ہے، غفلت کے پردے جب دل پر پڑے ہوں تو انسان خود بڑی بڑی نیکیوں سے محروم کر لیا جاتا ہے اور اس سے پیچھے رہنے اور سست نظر آتا ہے۔ جس انسان کے دل پر غفلت کا پردہ پڑا ہو اس کی عبادتیں بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ گویا کہ جس انسان کے دل پر غفلت کے پردے پڑے ہیں، عبادتیں بھی، نماز بھی، روزہ بھی، صدقہ خیرات بھی، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ تم کیا کرو؟ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، یعنی پوری توجہ اور یکسو کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے مانگا کہ اللہ رب العالمین فلاں چیز دے دے، یہ چیز کر دے، ایسا نہیں، قلب اللہ نہیں، دل کو غافل کرتے ہوئے نہیں، آپ دعا کریں، اپنے رب سے مانگیں، جو چیزیں کریں اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ زبان سے بھی دل سے بھی اقرار کرتے ہوئے اپنے رب کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے اور دعا کیجئے، اخلاص کے ساتھ کریں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں، اس کے بعد جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا کیا ہوگی؟ قابل قبول ہوگی۔ اور دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بری خواہشات اور ناجائز و حرام کاموں کی چاہت اور محبت دل کو پاک کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ نیکی کے ایام کی محبت اس وقت تک دل میں پیدا ہوگی جب دل حرام محبت سے پاک ہوگا، اور اپنے دل کو بغض، کینے اور حسد سے پاک کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخمون القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کے اندر
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سا آدمی افضل ہے؟ کون سا آدمی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل والا، سچی زبان والا۔ اور صحابہ نے عرض کیا، سچی زبان والا ہم جانتے ہیں، صاف دل والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار، پاک باز، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو اور نہ زیادتی ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، یہ پاک اور صاف دل والا آدمی ہے۔ اور پانچویں چیز میں آپ کو بتلاؤں کہ سب سے آخری اور اہم بات یہ ہے کہ دل کی اصلاح اور طہارت کے لیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا لازم ہے۔ ویسے تو پورا سال رجوع اللہ ضروری ہے، مگر اس موقع پر اس کی خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو پورا سال رجوع اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت، نماز، روزے، صدقے، خیرات، ساری چیزیں، لیکن اس موقع سے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہمیں اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہے اور توجہ والا دل ہے، یعنی شرک اور معصیت کی نجاسوں سے اس کا دل پاک اور صاف ہے۔ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اور آپ اپنے دلوں کو صاف اور شفاف رکھیں، شرک سے، معصیت سے، گناہ سے، ساری چیزوں سے ترک کر کے دعا کرو گے، انشاءاللہ تمہاری دعا قابل قبول ہوگی۔ اور دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا اور اس کی محبت۔ ہم اور آپ دنیا کی محبت میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو طلب کرنے کی حرص ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن لوگ اس کی دنیا کی لالچ میں اپنے آپ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسا مت بنو، ایسا بنو کہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاؤ، اللہ کی عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ بندے کے دل کی اصلاح ہو سکے۔ دل کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹیں، اسے راضی کریں اور اس کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کریں۔ دل کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ اپنی اصل کی طرف نہ لوٹے اور اپنے خالق سے رجوع نہ کریں، اور اپنے خالق سے رجوع انسان نہ کرے جبکہ ہم اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں اور ایمان کو مضبوط کریں، اور ہر قسم کی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر لیں۔ ہر قسم کی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ اسی پر ہم بھروسہ اور یقین رکھیں، اسی کو سارے جہانوں کا حاکم اور بادشاہ تسلیم کریں، اور خود کو اس کے در کا فقیر اور محتاج مانیں، اور بیماری و مصیبت میں صرف اسی کو پکاریں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف رجوع میں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں اور عبادت کے بڑے سے بڑے سر انجام دیتے ہیں، مگر وہ مصیبت کے وقت اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔ ان لوگوں کا روزہ اور عبادت کیسے قابل قبول ہوگا؟ گویا کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کا مکمل رمضان تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے، رمضان کے استقبال کے لیے دو چیزیں میں نے ذکر کیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تزکیہ نفس، گناہوں کو ترک کر کے اس عظیم مہینے کا استقبال کریں، گناہوں کو چھوڑ کر کے اس عظیم مہینے کا ہم اور آپ استقبال کریں، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر کے رمضان کا استقبال کریں۔ رمضان کی آمد سے پہلے نافرمانیوں کو چھوڑ کر
چھوڑ دیں، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، تمام قسم کے گناہوں سے بچنے چاہیے۔ امر ربانی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یعنی تم تمام ظاہری گناہ کو یا باطنی گناہ کو سارے کے سارے چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ انسان دیکھتا ہے لیکن باطنی گناہ انسان نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو اس کا علم موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رمضان آنے سے پہلے نہیں بلکہ جب بھی ہو، رمضان کے علاوہ بھی ہو، اور خصوصاً جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے چند دنوں کے بعد، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ، تم اپنے گھروں کے اندر، کمروں کے اندر یا موبائل کے اندر جتنی بھی کرتے ہو، ساری کی ساری چیزیں تم کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ اور فرمایا کیونکہ گناہوں کا بوجھ انسان کو نیکی اور عبادت کی راہ پر چلنے سے روک دیتا ہے، اس کی چال کو سست کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام یہ دعا یہ کبھی کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میری ذات نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاکیزہ کر دے، اور اسے بہتر پاکیزگی دینے والا تو ہی ہے، اس کا ولی اور مالک تو ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر دعا، ایک اور دعا غزوہ احد کے دن کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ تو ہمارے ایمان سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ تو ہمیں ایمان سے محبت کرنے والا بنا، گناہ اور فسق و فجور سے نفرت کرنے والا بنا، اور ہمیں نیک لوگوں میں تو شمار کر دے، اور ہمارے ایمان کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو تو زینت بخش دے، اور گناہ فرما برداری کی راہ میں رکاوٹ بننے والا اور انسان کو اور دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے استقبال کے لیے چوتھی چیز یہ ہے، خود کو تقوی اور پرہیزگاری کی تربیت دینا شروع کر دیں۔ خود کو تقوی اور پرہیزگاری کی تربیت دینا ابھی سے شروع کر دیں، اور تقوی کے اسباب کو اختیار کریں، کیونکہ روزے کی فرضیت کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کے اصل کے مقصد یہ ہے کہ وہ تقوی ہو، اور تقوی کا بنیادی طور پر تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، یشیر الی صدرہ 3 مرات، یعنی تقوی یہاں ہے، سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور فرمایا 3 مرتبہ ذکر فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس ڈھال کو مضبوطی سے مضبوط تر بنانے میں تقوی اور پرہیزگاری کا مرکزی کردار ہونا چاہیے، اور عقل مند جنگجو وہی ہوتا جو معرکہ کی ابتدا سے پہلے ہی اپنی ڈھال اور ہتھیار کو تیار کر لے۔ کسی انسان کو میں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، دنیاوی مثال، کسی لڑائی کے میدان میں جانا ہوتا ہے تو یا کسی کو سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے اپنا سفر اور یا جنگ میں لڑنے سے پہلے اپنے اسلحہ، اپنی ساری چیزیں تیار کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ابھی سے شروع کر دیں گے، تبھی تو ہمیں اور آپ کو آنے والے دنوں کے اندر، جو چند دنوں کے بعد آ رہا ہے، صحیح طریقے سے یا صحیح معنوں میں استقبال ہوگا۔ 5ویں چیز رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سچی نیت اور پختہ عزم کے ساتھ اس کا استقبال کریں، اور اس نیت یہ ہو کہ میں نے انشاءاللہ مکمل روزے رکھنے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کرنا ہے۔ نیت درست ہوگی اور ارادے پختہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ملے گی، اور اس طرح سے اور اس سے تمہیں استفادہ کرنا آسان بنا دے گا۔ اور اگر نیت میں پہلے سے کھوٹ ہوگا، نیت کے اندر فتور ہوگا کہ ہم رمضان آ رہا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ پائیں گے یا ہمارے لیے پریشانی ہے، تو اللہ رب العالمین اور اس شخص کو کر دیتا ہے، اس کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور
اسی طرح مبارک مہینے میں خود کو تبدیلی کرنے، سستی کو دور کرنے اور تمام بری عادات جیسے سگریٹ نوشی ہے، نظر وغیرہ کو ہے، زبان کا غلط استعمال، وقت کا ضیاع وغیرہ، ان کو جان چھڑانے کی نیت سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے اپنا محاسبہ کریں۔ ہم اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں تاکہ خلل کی تلافی ہو سکے۔ پچھلے رمضان کے اندر ہم نے کتنے روزے رکھے تھے، کتنی تراویح پڑھی تھی، کتنا قرآن پڑھا تھا، کتنا تلاوتیں کی تھی، کتنی دعائیں کی تھیں، یہ اپنا محاسبہ ہر انسان کرے۔ جو پچھلے رمضان میں کمی واقع تھی، آنے والے رمضان کے اندر اس کمی کو پورا کریں اور خلل پیدا نہ کریں، تب تو تمہیں کامیابی اور کامیابی ملے گی۔ ایک یہ بھی ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور رمضان میں ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کن کاموں کی وجہ سے عبادت میں کمی رہ گئی تھی، ان کو چھوڑ دیں۔ دنیا کے معاملے میں ہونے والی غلطیاں اور ان کے نقصانات سے تو ہم چوکنے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، انسان چوکنا ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک کمپنی کے اندر ایک انسان کرتا ہے تجارت، فائدہ کے بجائے کبھی نقصان ہوتا ہے، کس کے ذریعے سے ہوا تھا؟ کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھانا پڑا؟ آنے والے دوسری چیزوں کے لیے اس میں وہ چوکنا ہو جاتا ہے اور اس سے وہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو پچھلے رمضان کے اندر کون سی کوتاہی رہ گئی تھی اس کو اس کے اندر ہمیں نہیں کرنا ہے، اور اس کسی غلطی کی وجہ سے دین کا کتنا نقصان کیوں نہ ہو جائے اور کتنی بڑی خیر سے ہم محروم کیوں نہ ہو جائیں، مگر ہمیں پرواہ اس کی نہیں ہوتی ہے۔ دنیاوی معاملے میں تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے، انسان اس سے بے صبر ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں تدبیریں لگاتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، بڑی سے بڑی خطائیں ہو جائے، لیکن اس میں کبھی سوچتا نہیں ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے رمضان میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے سے پہلے سے ہدف جدول بنائیں، مقرر کر لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ حصول مغفرت، پہلی چیز مغفرت کے لیے دعا کریں اور حصول تقوی اختیار کریں، جنت میں داخلے کے لیے، جہنم سے آزادی کا، نیک اور عبادت میں سبقت، قرآن سے تعلق، اور پھر ان امور پر اپنا جائزہ لیں کہ ہدف کس حد تک ہم نے پورا کیا ہے، کس ہدف تک ہم نے اس کو ادا کیا ہے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس پر خود کو ملامت کریں اور اس کی اصلاح کریں۔ اور رمضان کے استقبال کے لیے آٹھویں چیز یہ ہے کہ رمضان اور روزے کے احکام و مسائل کو سیکھیں۔ ہمارے بھائیوں کو چاہیے، میرے بھائیوں، کہ رمضان کے تعلق سے جو چیزیں نہ معلوم ہو، مسئلے مسائل نہ معلوم ہو، ہم سب سے پہلے کسی عالم دین سے رجوع کریں، عالم دین سے پوچھیں، اس میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان کا یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور یہ جب رمضان کا مہینہ چلا جائے گا میرے بھائیوں، آپ دیکھیں جو پچھلے رمضان کے اندر موجود تھے، آپ کے گاؤں کے لوگ، آپ کے اعزاء قارب، آپ کے دوست، آپ کے جتنے تھے اور جو چلے گئے آج نہیں ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین یہ نصیب دے رمضان کا مہینہ ملے تو رمضان کے احکام و مسائل کو سیکھیں تاکہ آپ عبادتیں کریں، روزہ رکھیں تاکہ آپ کو پورا بدلہ ملے، پورا اجر و ثواب ملے۔ اور دیکھیے تاکہ ہم بھرپور تیاری کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں اور اس سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں۔ نویں چیز یہ ہے کہ رمضان کی ابتدا سے پہلے ہی اپنی ضروریات کو پورا کر لیں اور خود کو مکمل طور پر فارغ رکھیں تاکہ زیادہ تر وقت عبادت کے لیے مل سکے، اور ایسی تمام مصروفیات کو نپٹا لیں اور جو رمضان میں فائدہ اٹھانے سے محروم کر سکتی ہیں۔ عید کی شاپنگ رمضان سے پہلے ہی کر لینا چاہیے، عید کے کپڑے کے لیے یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے کر لیں تاکہ آپ کو روزے کے اندر، عبادت کے اندر، ان ساری چیزوں کے اندر خلل پیدا نہ ہو۔ آج معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہی رمضان کی راتیں شروع ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں عورتیں یا مرد، راتوں کو جا کر کے شاپنگ کرنا، راتوں کو گھومنا، یہ وقت کی ضیاع ہے۔ راتوں کو میرے بھائیوں قیام کیجئے، قرآن کی تراویح پڑھیں
اور قرآن کی تلاوت کریں. یہ قرآن، یہ شہر المبارک کا مہینہ ہے، شہر القرآن کا مہینہ ہے. تم قرآن پڑھو گے، تم قرآن سنو گے، یہ قرآن تمہارے لیے سفارش کرے گا، یہ قرآن تمہیں جنت کے اندر لے جائے گا، یہ قرآن تمہاری بیماری کے لیے بھی شفا ہے. یہ قرآن جس کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے مبارک مہینے کے اندر اتارا ہے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیو، اس لیے اس قرآن سے دل لگائیں، قرآن کو پڑھیں اور ساری چیزیں کریں. 10ویں چیز یہ ہے میرے بھائیو کہ دعا کریں. ابھی سے دعا کریں کہ رمضان کو صحت و عافیت کے ساتھ پانے کی دعا، اس قدر کرنے کی دعا، اس میں عبادت اور نیکی کی توفیق کی دعا. اور یہ ہونا چاہیے کہ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ رب العالمین تو انہیں ذکر کرنے اور تیرا شکر گزاری اور تیری عبادت کرنے والا بنا دے. اور میرے بھائیو، صحابہ کرام کی زندگی کو لے لیں. رمضان کے استقبال کے لیے تقریباً 6 مہینہ پہلے، کتنے 6 مہینہ پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. ابھی 5 مہینے، 4 مہینے، 3 مہینے، 2 مہینے، 1 مہینہ باقی ہے. ہم اور آپ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے اخوان، ہمارے بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، ارے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لگتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا. اور دیکھیے 11ویں چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ جدول، رمضان کے جدول بنائیں. پہلی چیز یہ ہونی چاہیے نماز با جماعت پڑھنا ہے. نماز بقیہ دنوں کے اندر بھی پڑھنا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے نماز کا ضرور اہتمام کیجیے. اور دوسری چیز یہ میرے بھائیوں، سنن الرواتب جو 12 سنتیں ہیں اس کا اہتمام کیجیے. اگر کوئی شخص 12 سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے، ایک گھر بنا دیتا ہے. تیسری چیز یہ کہ نوافل کا اہتمام کریں. صلاۃ الضحیٰ ہے، تراویح کی نماز ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عشاء کے بعد نماز پڑھنے والی تراویح کی نماز یا قیام اللیل یا تہجد کی نماز، یہ سارے ایک ہی چیز ہیں لیکن اس کے نام مختلف ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی اس چیزوں پر پڑھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن مجید کو سنیں، تلاوت کریں. اسی طریقے سے 5ویں چیز یہ ہے ہدف جدول کے تعلق سے کہ تلاوت کا اہتمام کریں. قرآن مجید کا کم سے کم رمضان مبارک کے مہینے کے اندر قرآن کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ استطاعت کے مطابق قرآن کو ختم کریں. اور اخراج زکات یعنی اور زکات کو بھی نکالیں. نصاب کو اگر پہنچ گیا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کے مال کے اندر بڑھوتری دے گا، آپ زکات نکالیں گے. صدقہ و خیرات کا بھی کیا کریں، اہتمام کریں. قیام اللیل کا بھی، اعتکاف کا بھی اہتمام کریں. اور عمرہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر کوئی شخص کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے. اور اسی طریقے سے ہم اور آپ وقت کا اہتمام کریں، اور صبح اور شام کی دعائیں، صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کریں. دعا خاصتاً کریں، دعا کا اہتمام کریں. الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے، عبادت ہے. اسی طریقے سے توحید، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ارکان اسلام، ارکان ایمان. اور آپ کو بتاؤں افطاری کے وقت کی دعا، افطاری کے وقت دعا کرنے چاہیے. ہم اور آپ میرے بھائیوں خاصتاً اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور سحری کے وقت بھی دعا کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وقت بسحر تم کیا کرو، دعا کرتے رہو. تو ہم اور آپ میرے بھائیوں سحری کے وقت اور افطاری کے وقت دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ تھی چند چیزیں، جو 11 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے میرے بھائیوں کہ رمضان کے استقبال کے لیے، یعنی تجدید ایمان. دوسری چیز دل کی اصلاح اور صفائی و طہارت کا اہتمام. تیسری چیز تزکیۃ نفس یعنی گناہوں کو ترک کر کے اس عظیم مہینے کا استقبال کیجیے. اور چوتھی چیز خود کو تقوی اور پرہیزگاری کی تربیت دینا شروع کر دیں. 5ویں چیز سچی نیت اور پختہ عزم کے ساتھ اس کا استقبال کریں. 6ٹھی چیز یہ اپنا نفس محاسبہ، اپنا محاسبہ کریں.
اور ساتویں چیز رمضان میں کیا کرنا ہے، اس سے لیے پہلے سے جدول کو بنا لیں۔ اور آٹھویں چیز رمضان اور روزے کے احکام و مسائل کو سیکھیں۔ نویں چیز رمضان کی ابتدا سے پہلے ہی اپنی ضروریات کو پورا کر لیں اور خود کو مکمل طور پر فارغ رکھیں۔ 10ویں چیز دعا کا خاص اہتمام کریں۔ اور 11ویں چیز رمضان کے جدول کے ساتھ ساتھ اس میں صبح و شام کی دعائیں، افطار کے وقت کی دعائیں، صبح سحری کے وقت کی دعائیں اور تراویح کا اہتمام، سنن الرواتب، ان ساری چیزوں کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تھا میرے بھائیو چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا قرآن کریم اور حدیث نبویہ کی روشنی میں کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے۔ میرے بھائیو ہمارے والد محترمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، آپ تمام حضرات سے دعا ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ دعا کریں ہمارے والد محترم کے لیے۔ جس کے بھی والدہ یا والد محترم بیمار ہیں یا جس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں الہ العالمین تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا کامل عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں 5 وقت کی نماز وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔